موویز ایکسپلینر پریزنٹ دا مووی فال۔ اس فلم کے شروع میں ہمیں بیکی نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ماؤنٹین کلائمبر ہے جس کی ابھی شادی ڈین سے ہوئی ہے۔ ڈین بھی ایک ماؤنٹین کلائمبر ہے۔ دونوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا بہت شوق ہے اور اس وقت بھی یہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور ان کی دوست ہنٹر بھی ان کے ساتھ ہے۔ ڈین پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک گھونسلہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس گھونسلے میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے گھونسلے میں موجود پرندہ اڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈین اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن رسی کی وجہ سے وہ ہوا میں لٹک جاتا ہے۔ اب وہ نہ تو اوپر جا سکتا ہے اور نہ ہی نیچے آ سکتا ہے اور وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن بیکی اور اس کی دوست اس کی مدد نہیں کر پاتے۔ اور کچھ دیر بعد ڈین کی رسی کا ہک نکل جاتا ہے اور وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے۔ ڈین کی موت کے 51 ہفتوں بعد بیکی کو دکھایا جاتا ہے جو شراب کے نشے میں ہوتی ہے۔ بیکی ڈین سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی اور اس نے اس کی یاد میں اس کی راکھ کو بھی نہیں بہایا تھا اور ہر ٹائم اسے یاد کرتی رہتی تھی۔ بیکی کی زندگی میں اب اداسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیکی کی دوست جو ڈین کی موت کے وقت ان کے ساتھ تھی وہ بیکی کے پاس آتی ہے جس کا نام ہنٹر ہوتا ہے۔ وہ بیکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیکی نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کلائمبنگ شروع کرنا چاہیے، اور پھر وہ اپنے موبائل پر ایک ٹاور دکھاتی ہے جو بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹی وی ٹاور ہے جس کی اونچائی تقریباً 2000 فیٹ ہے اور حالانکہ بیکی وہاں پر نہیں جانا چاہتی لیکن اس کی دوست کہتی ہے تم وہاں جا کر ڈین کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا جس سے اس کی آتما کو شانتی ملے گی۔ تو بیکی مان جاتی ہے اور پھر یہ دونوں سنسان جگہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر یہ دونوں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور فوٹوز بناتے ہیں اور ساتھ ہی ہنٹر اسے اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی پر اپلوڈ کرتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ دونوں کھڑے ہو کر ٹاور کو دیکھتے ہیں۔ ٹاور بہت اونچا ہوتا ہے اور ان دونوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اتنی اونچائی پر چڑھنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں کو ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیکی کو ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ جس لوہے سے یہ ٹاور بنا ہوتا ہے وہ لوہا بہت پرانا ہوتا ہے اور اس کی آواز مسلسل بیکی کو آ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ مسلسل اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں ٹاور کے درمیان میں پہنچ جاتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہوا کا بہاؤ بہت تیز ہے کیونکہ یہ 1000 فیٹ کی اونچائی پر آ جاتی ہیں اور پھر یہ مسلسل اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب بیکی نیچے دیکھتی ہے تو اسے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بیکی نے پچھلے 1 سال سے کلائمبنگ نہیں کی ہوتی اور پھر یہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے جیسے ہی یہ سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھتی ہے سیڑھی کا ایک سکریو نیچے گر جاتا ہے جس کا انہیں پتہ نہیں چلتا اور پھر یہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ دونوں ٹاور کی ٹاپ یعنی 2000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ جاتی ہیں۔ اتنی اونچائی پر چڑھنے کے بعد اب بیکی کو بھی بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ دونوں اپنی تصویریں بناتی ہیں اور پھر ساتھ لائے ہوا ڈرون ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ انسٹاگرام پر اپلوڈ کر سکیں۔ یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں۔ ہنٹر تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے۔ ہنٹر بیکی کو کہتی ہے کہ میں ٹاور کے ساتھ لٹک جاتی ہوں تم میری ویڈیوز بناؤ، اور پھر ہنٹر بیکی کو کہتی ہے تم بھی ایسے ہی لٹک جاؤ میں تمہاری ویڈیوز بناتی ہوں، اور پھر بیکی لٹک جاتی ہے۔ یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر بیکی ڈین کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور ہنٹر بھی رونے لگ جاتی ہے۔ اب بیکی ڈین کو مکمل طور پر الوداع کہہ چکی ہوتی ہے یعنی وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہی یہ دونوں اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ بیکی جیسے ہی سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھتی ہے سیڑھی کا دوسرا سکریو بھی نیچے گر جاتا ہے اور بیکی نیچے گر جاتی ہے، لیکن رسی کی وجہ سے یہ ہوا میں لٹک جاتی ہے اور نیچے نہیں گرتی۔ اور پھر ہنٹر بیکی کو اوپر کھینچ لیتی ہے۔ بیکی بہت خوفزدہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا بیگ نیچے گر جاتا ہے اور وہ ڈش پر اٹک جاتا ہے، اس میں ان کا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے موبائل نکال کر چیک کرتے ہیں لیکن موبائل پر بھی سگنل نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ دونوں بہت خوفزدہ ہوتی ہیں اور یہ مدد کے لیے پکارتی ہیں لیکن اس سنسان علاقے میں ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ یہ بہت اونچائی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیچے ہوتا بھی تو ان کی آواز نہیں سن پاتا۔ اور پھر انہیں ایک باکس نظر آتا ہے۔ باکس میں فلیئر گن اور دوربین ہوتی ہے۔
لیکن فلیئر گن دن میں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر چلاتی بھی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ پھر یہ دوربین سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، انہیں ایک گاڑی نظر دکھائی دیتی ہے، پر گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں وہ دیکھ پاتا ہے۔ پھر ہنٹر اپنا موبائل نکال کر ایک بار پھر چیک کرتی ہے، لیکن اس کے موبائل میں سگنل نہیں آ رہے ہوتے، اور جو فوٹوز نے انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی لائیو نہیں ہوئی ہوتی۔ اور پھر یہ اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں ایک میسج ٹائپ کرتی ہے، لیکن وہ میسج سینڈ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ تصویر دیکھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن کوئی بھی تصویر سینڈ نہیں ہوئی ہوتی۔ اور پھر یہ اپنا موبائل ایک رسی کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکاتے ہیں تاکہ اس موبائل پر سگنل آ جائے اور میسج چلا جائے، لیکن یہ کافی دیر کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ پھر ہنٹر اپنے شوز اتارتی ہے اور موبائل شوز میں رکھ کر نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ موبائل نیچے جائے اور پھر سگنل آ جائے، اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ موبائل نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر نیچے انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے، یہ اس آدمی کو آواز لگاتے ہیں، پر وہ آدمی ان کی آواز نہیں سن پاتا۔ پھر بیکی فلیئر گن چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی دوست ہنٹر اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ فلیئر گن دن میں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ہنٹر اپنا شوز نکال کر نیچے پھینکتی ہے تاکہ وہ آدمی دیکھ سکے اور ان کی ہیلپ کر سکے، لیکن وہ آدمی شوز تو دیکھ لیتا ہے لیکن پھر وہ شوز کو وہیں پر پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر بیکی دوبارہ فلیئر گن چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی دوست ہنٹر اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ دن میں فلیئر گن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اور پھر یہ دونوں رات ہونے کا انتظار شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بیکی فلیئر گن چلا دیتی ہے اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے ہوا میں ہلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ وہ لوگ انہیں دیکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کرتے بلکہ ان کی گاڑی چرا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بہت پریشان ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے رات ہوتی ہے ان دونوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹھ کر سو جاتی ہیں، لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہنٹر نیچے گرتے گرتے بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاؤں پر 143 لکھا ہوا ہے۔ ڈین 143 کا مطلب آئی لو یو تھا، جو ڈین بیکی کو شارٹ فارم میں کہتا تھا۔ تو بیکی سمجھ جاتی ہے کہ ڈین اور ہنٹر کے درمیان کچھ نہ کچھ تھا، تو بیکی ہنٹر سے پوچھتی ہے تو ہنٹر اسے بتا دیتی ہے اور ساتھ میں اس سے معافی مانگتی ہے۔ لیکن بیکی مکمل طور پر نم ہو جاتی ہے، اور بیکی کی نظر اب بھی اس بیگ پر ہوتی ہے جس میں ان کا ڈرون اور کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے۔ یہ رسی کو نیچے لٹکاتی ہے بیگ اوپر کھینچنے کے لیے، لیکن وہ رسی بیگ میں نہیں اٹکتی، ان کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ لیکن ہنٹر بیکی کو کہتی ہے کہ میں اس رسی کے ساتھ لٹک کر نیچے جاتی ہوں اور بیگ کو اٹھا کر اوپر لے آؤں گی، اور پھر وہ رسی کے ساتھ لٹک کر نیچے جاتی ہے، لیکن رسی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ نیچے تک نہیں پہنچ پاتا، اور پھر وہ چھلانگ لگا کر ڈش کے اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر ایک سیلفی سٹک کی مدد سے وہ بیگ کو رسی میں اٹکا دیتی ہے اور خود بھی چھلانگ لگا کر رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ رسی بہت باریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ سلپ ہو کر نیچے گر جاتی ہے، لیکن جب بیکی اس کو دیکھتی ہے تو وہ اب بھی رسی پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور بیکی اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو اوپر کھینچ لیتی ہے۔ یہ دونوں جلدی جلدی پانی پیتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈرون کو ہوا میں اڑاتے ہیں، لیکن ہنٹر سے کہتی ہے ہمیں پرچی کے اوپر کچھ لکھ کر ڈرون میں رکھنا چاہیے اور پھر ہمیں ڈرون اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہیلپ می کاغذ کے اوپر لکھ کر ڈرون میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر ڈرون کو اڑاتے ہیں۔ انہیں سامنے ایک گھر دکھائی دیتا ہے، یہ اس گھر کی طرف ڈرون کو اڑا دیتے ہیں، لیکن ان کے ڈرون کی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈرون دور تک نہیں جا پاتا۔ بیکی لیٹی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے ایک لائٹ نظر آتی ہے جو جل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر بیکی اس ٹاور کے اوپر چڑھتی ہے اور لائٹ کو اتار کر وہاں پر اپنے ڈرون کا چارجر لگا کر اپنے ڈرون کو چارجنگ کرتی ہے، اور پھر بیٹری فل ہونے کے بعد نیچے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ پرچی اپنے ڈرون میں لگا کر ڈرون کو ہوا میں اڑاتے ہیں، اور انہیں ایک گھر نظر آتا ہے تو وہ اس گھر کی طرف ڈرون کو اڑا دیتے ہیں۔ ڈرون گھر کے قریب پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ روڈ پر ڈرون گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور ڈرون ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں بہت گھبرا جاتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ نیچے کیسے جائیں۔ بیکی ہنٹر کو کہتی ہے تم مجھے اپنا شوز دو، میں اپنے پاپا کو میسج کروں گی اور پھر موبائل شوز میں ڈال کر نیچے پھینک دوں گی، اور موبائل نیچے جائے گا تو سگنل آ جائیں گے اور میرے پاپا کو
تک میسج پہنچ جائے گا اور وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے، لیکن ہنٹر اسے منع کر دیتی ہے، اور جب بیکی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ہنٹر نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ ہنٹر بیگ لینے نیچے گئی تھی تو وہ نیچے گر کر مر گئی تھی، اور ہنٹر کی ڈیڈ باڈی اب بھی ڈش کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ یہ بیکی کا صرف اور صرف خیال ہوتا ہے، اور اب اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہنٹر اس کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اب ٹاور پر بالکل اکیلی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر اپنے پاپا کے لیے ایک آخری میسج ریکارڈ کرتی ہے اور اپنے پاپا کے پاس بھیجتی ہے، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ سو جاتی ہے۔ اور جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو ایک گدھ آ کر اس کا زخم کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کو یہ پکڑ لیتی ہے اور مار دیتی ہے۔ اب کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا بھی آ جاتا ہے، یہ اس کو کھا لیتی ہے۔ اور پھر بیکی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ رسی کی مدد سے نیچے جائے گی جہاں پر ہنٹر کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ رسی کی مدد سے نیچے جاتی ہے اور آخر کار وہ ڈش کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ ہنٹر کا شوز اتارتی ہے، اس میں اپنا موبائل ڈال کر ہنٹر کی باڈی کے ساتھ فکس کر دیتی ہے اور ہنٹر کو سوری بول کر اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ موبائل فون ڈسٹروائے نہ ہو، کیونکہ جب پچھلی بار انہوں نے اپنا موبائل فون شوز میں ڈال کر نیچے پھینکا تھا تو وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا میسج کبھی ڈیلیور ہی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر وہ موبائل فون کو شوز میں ڈال کر ہنٹر کی باڈی کے ساتھ فکس کر کے نیچے پھینک دیتی ہے۔ یہاں پر سگنل نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ اس ٹاور کے اپنے سگنل سے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر دوسرے سگنل نہیں آتے، اور پھر بیکی کے پاپا وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیکی کی لاش پڑی ہے اور وہ یہاں سے اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں اور جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو بیکی کھڑی ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور ڈاکٹر اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ بیکی کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں اور اس طرح بیکی کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ تھی مکمل کہانی فال مووی کی، یہ 2022 میں ریلیز ہوئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔